نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، قطع تعلق ختم کرنے والے کے لیے بہت بڑی وعید ہے، اور جس سے رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں اور رشتے خاک میں مل جاتے ہیں، بہت زیادہ دوریاں پڑ جاتی ہیں۔ تو ایسا شخص قطع تعلق ختم کرنے والا، اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ قطع کلامی جائز نہیں، یعنی کہ 3 دن سے زیادہ مسلمان کو مسلمان بھائی کے ساتھ ناراض نہیں رہنا چاہیے۔ جتنا جلدی ہو سکے آپس کے معاملات طے پا کر راضی ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جنت کی خوشبو، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت کی جو خوشبو ہے 500 سال کی مسافت کی دوری سے آنا شروع ہو جائے گی۔ 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، اور وہ شخص، جنت تو دور کی بات ہے، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، آقا فرماتے ہیں رشتہ داریاں توڑنے والا، قطع تعلق ختم کر دینے والا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائے گا۔ تو سامعین محترم، میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ رکھنا چاہتا ہوں جو حدیث تو نہیں ہے، مگر آپ اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ خراسان کا ایک شخص تھا، اور وہ مکہ پاک عمرے کے لیے آیا اور دل دے بیٹھا اور وہیں رہنے لگا۔ یہ خراسان کا ایک شخص تھا، مکہ پاک رہنے لگا، عرصہ گزر گیا، آخر کار ایک دن موت سے ہمکنار ہوا اور وصال کر گیا، فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا، لوگوں کا ہجوم تھا، انہی لوگوں میں ایک خراسان سے آیا ہوا شخص عمرے کے ارادے سے، اس نے بھی کہا کہ دیکھوں کون ہے ایسا پیارا کہ جس کو حرم شریف کے اندر موت نصیب ہوئی ہے۔ دیکھا تو وہ بزرگ، تہجد گزار، 5 وقت کا نمازی، ہاتھ میں تسبیح اور سامنے قرآن، وہ اس حال کے اندر اس کا وصال ہوا۔ تو اس نے پہچان لیا یہ تو ہمارے خراسان کا ہے، ہمارے شہر کا ہے اور میرا ہمسایہ ہے۔ تو سامعین محترم، اس کا غسل ہوا، اس کو کفن دیا گیا، اور اس کو وہیں مقدس اور پاک بابرکت سرزمین وادی حجاز مکہ المکرمہ ایک قبرستان کے اندر اس کی تدفین کی گئی۔ تو یہ جو خراسان کا دوسرا شخص تھا جس نے پہچانا تھا، اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ کدی اللہ کرم فرما دے اور میری خواب کے اندر اس سے ملاقات ہو جائے۔ تو اس نے حرم شریف کے اندر کھڑے ہو کر یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کشف قبور کا علم عطا فرما دیا، یا خواب کے اندر اس کو دکھا دیا۔ تو اس نے کیا دیکھا؟ خواب کے اندر ملاقات ہوئی، پوچھا کہ میرے رب نے تمہارے ساتھ کیسا معاملہ پیش فرمایا؟ تو اس خواب کے اندر دیکھنے والے نے دیکھا کہ وہ جہنم میں ہے۔ کہا یہ سب کچھ کیسے؟ یہ کن معاملات کی وجہ سے؟ آپ تو مکہ آئے تھے، مکہ رہنے لگے، تہجد گزار تھے، نمازی تھے، تسبیح و تحلیل کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو پھر یہ عذاب الہی میں آپ مبتلا ہو کیسے؟ تو وہ خراسان کا شخص کہنے لگا میرے اپنے اعمال کی وجہ سے اور میرے گناہوں کے سبب
پوچھا کون سا عمل، کس گناہ کی بات کر رہے ہیں؟ تو وہ خراسان کا شخص کہنے لگا میری ایک ہمشیرہ تھی، میں اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا کرتا تھا اور میں اس سے قطع تعلق ختم کر بیٹھا تھا، ایک زمین کے تھوڑے سے حصے کے معاملات کی وجہ سے، اور معاملہ بڑھتا گیا، میں نے اس سے مرنا جینا ختم کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ حمدن طیباً کثیرہ۔ تو میرا سب سے بڑا گناہ، جس گناہ کی وجہ سے مجھے یہ عذاب الہی میں مبتلا کیا گیا، میری نمازیں بھی حقیر رہ گئی، میرے روزے بھی حقیر سمجھے گئے، اور میری تسبیحات، یہ ذکر، یہ قرآن کی تلاوت، یہ مکہ میں رہنا، اعتکاف کرنا، سارے کی ساری جتنی بھی عبادات ہیں، سب عبادات کو پیچھے رکھ دیا گیا، میری کوئی بھی عبادت قبول نہ ہوئی کہ میں نے اپنی سگی بہن سے قطع تعلق ختم کیا ہوا تھا، اس گناہ کی وجہ سے، اس برے عمل کی وجہ سے اور بے رحمی کی وجہ سے آج میں اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوں۔ تو سامعین محترم، قطع تعلق ختم کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ ناراض ہونا، یہ جہنم کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔